بہت پیار دیا, بہت محبت دی. لوگ آ کے کھڑے ہیں کہ جی میرا ووٹ لے لیں. لوگ کیمپین کے ذریعے, میں تو 4 دن پہلے آئی ہوں لیکن ہمارے سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں, بھرپور کیمپین چلا رہے تھے. اس میں بھی لوگوں نے اتنی خوشیوں کا اظہار کیا. وہ ووٹ اور جو رزلٹ آیا ہے اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے گیپ کا. سڈنلی لیڈ تبدیل ہوئی شام کی اور سارے چینلز پہ آ گئی تھی, سارے چینلز پہ وہ لیڈ آ گئی تھی اور پھر وہ سڈنلی تبدیل ہوئی. ایک پھر پی ٹی آئی کے جو بھی انڈیپینڈنٹ تھے آزاد وہ اوپر آئے. اس کے بعد آج صبح نون لیگ کے کینڈیڈیٹ اوپر آ گئے. اور دیکھیے جادو تو بہت ساری سیٹوں میں چل رہا ہوگا لیکن ادھر بھی بڑا جادو ہوا ہے, کیونکہ اس کی میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کیا کیا ہوا. آپ کو میں شیئر کرنا چاہوں گی, میرے میڈیا دوستوں نے بھی ہے, ہمارے پاس ہمارا بھی ایپ آن تھا, ٹھیک ہے, جدید وقت ہے, ہم نے بھی ایپ لگایا ہوا تھا ووٹر لسٹوں کا اور رجسٹریشن کا اور پرچی سے میچ. پرچی پھر ضرورت نہیں ہوتی, آپ وہیں لسٹ میں میچ کر لیتے ہیں. یہ ایپ تھا, اس میں دوپہر تک 61,754 CNIC بیسڈ سرچز ہیں. یہ ووٹر ڈھونڈ رہے تھے, یہ صرف دوپہر تک کی بات ہے. ڈھونڈ رہے ہیں. ایپ آپ کو پتا ہے نہیں چلا کیونکہ اس کو روک لیا گیا. اور یہ آف لائن جب جیسی سچویشن ہوئی صبح اٹھ کے کہ جی سڈنلی آف لائن ہو گیا پورا الیکشن, تو میں تو آپ کو بھی کال نہیں کر سکتی اگر آپ پولنگ ایجنٹ ٹائم پہ, وہ الگ باتیں. ہم نے فوراً ECP پہنچے, بغیر فونوں کے بغیر فیکسوں کے خود پہنچے. میرے ساتھ امجد ایڈوکیٹ ہیں, ہمارے GB کے صدر ہیں گلگت بلتستان کے. یہاں وہاں GB اور کشمیر کی بھی بہت ووٹ ہیں, وہ سب متحرک, وہ سب ووٹ ہمارے ہیں. اور ہم گئے ہیں وہاں اور بولا ان سے کہ جی الیکشن کمشنر سے یہاں کے کہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ نے جو تعطل کیا ہے بہت عجیب و غریب ہے, اور یہ جمہوری پروسیس میں شفافیت کا سے بہت دور جا رہی ہے پروسیس. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں نہ کوآرڈینیشن کسی کا ہو پائے گا, سب کے ایپس کسی کے ڈاؤن ہیں کسی کے نہیں ہیں, جو سلیکٹ ہوتے ہیں ان کے ایپس یہ چلا. اور پھر ظاہر ہے جب انٹرنیٹ نہیں ہے تو مصیبت تو ہونے لگی, لوگ کس پر رجسٹر کریں. تو ہمارے جو ووٹ ہیں چیئرمین بلاول کے ووٹ پہلے تو وہ غائب کر لیے گئے. پھر میں ایک اور بات بتاؤں, ہم تو عدالت بھی گئے پٹیشن بنا کے, میرے ساتھ PLF کے لائرز تھے. ہم پہنچے ہائی کورٹ, کوئی دوپہر ہو گئی تھی, 2 بج گئے تھے. ECP سے نکلتے پٹیشن بناتے کہ بھئی آپ بحال کریں. وہ دروازہ نہیں کھلا. ہمیں کھٹکانا آتا ہے اور کھلوانا بھی آتا ہے, ہم پرانی تنظیم ہیں, ہم کوئی گالی گلوچ اور دھونس دھمکی کی سیاست نہیں کرتے, لیکن ہمیں گیٹ کھلوانا آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر باہر کھڑا رہنا ہے تو ہمیں وہ بھی آتا ہے. وہ سب کچھ نہیں ہوا اور یہ الیکشن چلتا گیا. آپ نے دیکھا جو بھیڑ تھی دوپہر کی, کسی کی بڑی کسی کی کم ہوئی. یہ مطلب بہت سارے ریزلٹس ہیں جو ہم احترام سے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو تعطل تھا جی, یہ اس کا کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے, ایکسپلینیشن نہیں ہے. اور جو ریزلٹس بدلے گئے, پھر ہم رات کو جب فارم 45 آتا ہے, میں کراچی سے ہوں, وہاں بڑے سخت الیکشن لڑے جاتے ہیں ماضی میں بھی, تو میں نے کہا بھائی 10 بجے تک اگر فارم 45 پولنگ پریسائڈنگ آفیسر دے نہیں رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے, دس از ناٹ نیو. تو ہم اٹھ کے گئے ہیں, میں اور امجد صاحب, وہ بھی آپ کو بتائیں گے ایگزیکٹ چیزیں. ہم وہاں گئے ہیں RO آفس, کوئی 10 بجے ہوں, 10:30 تک ہمیں اندر آنے دیا کہ نہیں دروازہ بند ہے کوئی نہیں جا سکتا. ایسے دیٹس ریڈیکولس. RO تک ہماری رسائی تو یہ ہمارا حق ہے, بلکہ آپ کو بھی مطلب اٹس اوپن, اٹ شوڈ بی این اوپن پروسیس. اندر گئے جی, بڑی مشکل سے انہوں نے میڈم کو اندر جانے دیا. تو پھر ہم نے اپنا چیف پولنگ ایجنٹ بٹھا, وہ ہمارے ساتھ ہیں, آ جائیے شیخ صاحب, ان کو بٹھایا وہاں پہ کہ جی یہ ان کا کام ہے, آئیے, ان کا کام ہے یہاں بیٹھنا, اور وہ ایک رزلٹ میچ کیا جاتا ہے نا, وہ اناؤنس کرتے ہیں نون لیگ کا اتنا, آزاد کا اتنا, پیپلز پارٹی کا اتنا, تو وہ ہم نوٹ کرتے جاتے ہیں اور اپنے فارم سے میچ کرتے ہیں 45 کے. لیکن کیا 87 ریزلٹس کے بعد صبح 6:30 بجے
سب کو کمرے سے نکال دیا گیا. ہمارے چیف پولنگ ایجنٹ کو کمرے سے نکال دیا اور ایک اور نمائندہ ساتھ تھا. یہ روٹین کی پروسیس ہوتی ہے جی. اب چاہے ESM چلا ہے کیا چلا ہے جادو کون سا لیکن ان کو نکال دیا گیا. ابھی تک ہمارے پاس وہ کنسالیڈیٹڈ رزلٹ میچنگ نہیں آیا. وہ اناؤنس ہو گیا کہ جی اتنے ووٹس ہیں اور سب تبدیل ہوا. اناؤنس ہو گیا اتنے ووٹ ہیں یہ لیڈ ہے, اب لیڈ بھی بدلی ہے اور سب کچھ ہو گیا. پوری رات یہ ہوتے ہیں ریزلٹس میں, بٹ اس طرح نہیں ہوتا جی کہ آپ کو. اور اس میں تھے 337 تھے, 337 ہمارے پاس اسٹیشنوں کے آنے تھے اور وہ سامنے میچ ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوئے. 87 پہ آپ نے روک دیا اور کہا باہر جائیں. اب بتائیں, اور صبح 6 بجے تک یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی اتنا ہیوج ہلکا نہیں تھا. میں مطلب جہاں سے ہم آتے ہیں تو یہ تو ہو جانا چاہیے تھا شام کو. تو میں نے پوچھا جی بڑے ادب سے کہ یہ ڈیلے, ہمیں اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے. کچھ روک دیے گئے ریزلٹس اور کچھ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں بڑی بڑی کنسٹیٹیوئنسیز کے, لاکھوں والی کنسٹیٹیوئنسیز سے, 3-3, 5-5 لاکھ والی کنسٹیٹیوئنسیز سے آ رہے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو جو بھی جادو چلا میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ 87 کے بعد پولنگ سٹیشنز کے بعد ہمارا 337 جو ہیں ان میں سے صرف 87 کے ہمیں اس کی صداقت اور لیگل شواہد کے ساتھ دکھائی دیے. یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری حق بنتا ہے, اس سے محروم کیا گیا ہے. تو اس کا کوئی جواب دہی ہونی چاہیے. ریٹرننگ آفیسر کہتے رہے جی بس میں بھی بیٹھا ہوں آپ کی طرح. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے 1-2 گھنٹے بیٹھ کے کام ہمارا ہوتا ہے کہ ہم چیف پولنگ ایجنٹ کو بٹھا جائیں, کیونکہ ان کو مجھے جانے کی وہاں ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. چیف پولنگ ایجنٹ کو آٹومیٹک رسائی ملتی ہے کہ نہیں؟ آپ سب منجھے ہوئے جرنلسٹ ہو, صحافی ہو, اس کو نہیں ملی. مجھے پتا تھا مشکل ہوگی, ہم اس کو لے کے گئے وہاں, پھر اس کو رسائی ملی ہے, انٹری ملی ہے مشکل سے. خیر پھر آپ نے دیکھا کہ جو شفافیت کا جب فقدان آنے لگتا ہے تو پھر لوگ سوال پوچھتے ہیں. یہ 127 میں ایک نہیں بہت ساری ڈسکریپنسیز ہوئی ہیں جس کی ڈیٹیل امجد صاحب آپ کو بھی دیں گے, مگر اور بہت سے کام ہوئے ہیں. صبح سے جو انٹرنیٹ بند کیا گیا, مجھے تو کوئی سیکیورٹی سچویشن نہیں نظر آئی. آپ کو آئی کوئی ایسی؟ مطلب میں کراچی سے ہوں بھائی, سیکیورٹی سچویشنز میں نے دیکھی ہیں اور بھگتی ہیں ذاتی بائی الیکشن تک میں 80, 90, 2002 کی دہائیوں میں, 2000 کی اب یہ کیا بات ہے؟ شام تک کھل نہیں رہا ہے جب تک ریزلٹس نہیں نکلیں. ریزلٹس جو ہیں بہت سارے ریزلٹس ہیں جو جلدی نکل گئے, ایکسیپٹ ہو گئے. چلیے ٹی وی پہ آنے لگے. میں نے یہ بھی پوچھا کہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں تو یہاں کیسے نہیں آ پا رہے؟ کیونکہ رپورٹرز کھڑے ہیں نا وہاں اسٹیشن پہ, وہ لے رہے ہیں ریزلٹس. تو بھئی ہم سے کیوں چھپ رہے ہیں؟ اور چیئرمین بلاول کی کلیئر لیڈ پورے دوپہر کی لیڈ تھی, پوری شام کی لیڈ ٹی وی پہ آ چکی, ہر چینل پہ آ چکی. بہت سو کی لیڈ آگے پیچھے ہوئی مگر اتنی لیڈ ان کی تو ڈبل تھی. سب غائب, سب ہوا میں غائب. تو یہ سوالیہ نشان تو اٹھتا ہے جی. اور یہ میں تو اس کنسٹیٹیوئنسی کی بات کر رہی ہوں, مگر میرے بعد پنجاب کے اور ہمارے دوست ہیں جن کی کمپلینٹس آ رہی ہیں. کوئی 23 کمپلینٹس اس کے بارے میں رجسٹر ہوئیں اس 127 کے. کوئی کچھ نہیں ہوا اس کے بارے میں. پہلے تو میں خود ہوتی تھی, ہمیشہ الیکشن کمیشن سپیڈ ڈائل پہ ہوتا تھا یا واٹس ایپ پہ ہوتا تھا, اسی طرح جاتے تھے فیکس پہ فیکس. لیکن ہم ان کو جو ارجنٹ سچویشن ہے, یعنی جہاں کہیں تشدد ہو رہا ہے کچھ, وہ اوپن. اب تو بند کمروں میں سچویشن ساری چلی ہے آپ کے سامنے. ہم ان کو تک نہیں پہنچ پا رہے, نہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہہ پا رہے ہیں. آپ کو بھی پریس کانفرنس کرنے ECP کے باہر وہ گھنٹوں لگے ہیں نا, آپ جمع ہو کے اپنے ہیڈ آفس جائیں گے ریلی. سو دس از آل ٹائم نکلتا جا رہا ہے. اس ٹائم کے بیچ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور میں یہ آپ سے ضرور کہوں گی کہ اس کے بعد اب لوگوں کا جو ووٹ کا حق تھا, جو بالکل بیسک جمہوری حق ہوتا ہے, کہ لاہور کسی کی جاگیر نہیں ہے جی, جس طرح سندھ کراچی کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ پورا پاکستان ہمارے ووٹروں کے لیے کھلا ہونا چاہیے. لیکن یہاں جو کل ہوا ہے مجھے خاصا شوق ہوا دیکھ کے, اور مجھے شوق کرنا آسان نہیں ہے. اور آپ دیکھیں
کہ جو رات کو اندھیرے میں آپ بند کر دیں دفتر اور کہیں کہ جی اب آپ لوگ جائیں, اب اور ریزلٹس میچ نہیں ہو سکتے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھی اس کو 10-12 گھنٹے لگے ہیں جب ریزلٹ آیا ہے اور ہمیں بس دے دیا گیا اب کر لو جو کرنا ہے. تو اتنا تو ہم کریں گے کہ بات کریں گے اور آپ کے توسط سے اپنے سوال اٹھائیں گے. ہم کبھی پاکستان میں انتشار نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ملک سٹیبلائز ہو, اسی لیے الیکشنز کی ساری کیمپین پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ہم سب نے چلائی ہے, سب سے پہلے چلائی ہے, سب سے پہلے ایشوز پہ چلائی ہے اور بیسٹ کیمپین چلائی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زہرانی, ان کو تو دشمنوں نے بھی اکنالج کیا ہے. تو یہاں آنے کا یہ مقصد تھا کہ ایک آپشن تو ہو لوگوں کو, مظلوم کو تو آپشن ہو, کیونکہ مظلوم بھی پہلے ووٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن اور بھی بہت لوگ چاہ رہے تھے اور وہ کھڑے تھے کہ جی اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا کیا ہوا باجی, ہم تو سارے آئے ہوئے تھے, کیا ہوا؟ میں تو سمجھ نہیں آ رہا میں ان کو کیا, جو ناراض ہیں لوگ. یہ سب لڑکیاں ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی تھیں, سارے ہمارے دوست یہاں ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے تھے, ہمیں پتہ ہے ہمارے ووٹس نیچرل ووٹس کہاں ہیں, اور وہ تھے ہمارے پاس. لیکن اب آپ انہوں نے غائب کر دیں گے کمرہ بند کر کے, تو آپ کہیں کہ ہم سوال بھی نہ اٹھائیں, ہم ضرور اٹھائیں گے. ہم استحکام کو الٹا نہیں کرنا چاہتے, ملک میں امن اور سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ لوگوں کا کہ ووٹ کا حق چھینیں. دوسری بات, آخری بات میں امجد صاحب کو دینے سے پہلے کہوں گی کہ اس کے بعد ہمارے 4-5 آلریڈی اس طرح بہت ہی متنازع پنجاب کے ریزلٹس آئے ہیں. وہ کچھ دوست آ بھی گئے, مرتضیٰ صاحب آ گئے, وہ پریس کانفرنس کریں گے, ان کی شیڈیول تھی, وہ بتائیں گے, چاہے وہ چیچا وطنی ہو, چاہے وہ کہاں ہو, چنیوٹ ہو, چند صاحب کی کنسٹیٹیوئنسی بھی تھی, اور ابھی تو سب کے آئے نہیں ہے نا ہمارے پاس, وہ آپ لوگ کریں گے. ہاں چلے, اب وہ بعد میں ہوگا. میں 127 کی 27 کی بات کرنے کے لیے آئی تھی. اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوگی, جیسے جیسے ہمارے ڈسکریپنسیز آتی جائیں گی اس پہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو ضرور آگاہ کرتے جائیں گے اور آپ کے توسط سے کہیں گے کہ پلیز دیر آئے درست آئے, لیکن یہ سارے چیلنج ہوں گے. اب ملک کو اس طرح کے چیلنجز کی ضرورت نہیں ہے. جی ایک منٹ سوال ہو جائیں گے. امجد صاحب کو 2 منٹ پلیز آپ بولیے. بہت شکریہ. جو ہم نے دیکھا پچھلے 1 مہینے سے ہم نے یہاں پہ کمپین چلائی اور شاید اس بات کی سزا دی گئی کہ بلاول صاحب نے لاہور کو چوائس کیا تھا, یہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا, اور جو ہم نے پبلک کا رسپانس دیکھا اور اس کو ٹرانسفارم کرنے کی جو کوشش کی گئی اور اس کو جس طرح کے ایکشنز لیے گئے, شاید یہ چاہتے یہ ہیں کہ لاہور آرگینک نہ چلے, آرٹیفیشل مینڈیٹ کے ذریعے ہی چلے. تو یہ آرٹیفیشل مینڈیٹ سے جتنا چلے گا اتنا ہی لاہور کو بھی نقصان ہوگا, پنجاب کو بھی نقصان ہوگا. وہ جو ریزلٹس مس میچ ہو رہے ہیں, فارم 45 سے مس میچ ہو رہے ہیں, مطلب آپ نے 70 کے بعد باقی سارے ریزلٹس کے لیے آپ نے سب کو باہر نکال دیے, تو باقیوں کی کیا ریلائنس ہے؟ اور جتنے ریزلٹس پہلے آ رہے تھے اس میں کوئی ایک سٹیشن پہ عطا تاڑا لیڈ نہیں کر رہا تھا, کسی ایک سٹیشن پہ. جب وہ لیڈ نہیں کر رہا تھا تو الٹیمیٹلی پھر وہ فائنلی لیڈ کیسے کر رہا ہے؟ تو جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس میں کوئی ایک سٹیشن عطا تاڑا کا لیڈ نہیں ہے, اس کو آرٹیفیشلی اس سیٹ پہ نہیں بٹھانا جانا چاہیے تھا. یہ ادروائز ڈیٹا بہت سارا ہمارے پاس. انفارمیشن سیکرٹری لاہور فائزہ ملک صاحبہ وہ کنڈکٹ کریں گی. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ ہمسایہ ملک بھارت میں الیکشن ہوتا ہے, اتنا بڑا 28-29 صوبے ہیں, کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا. یہاں پہ اعتراض اٹھتا کیوں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, جب آپ حکومت میں آپ حال ہی میں حکومت میں رہی ہیں, کولیشن گورنمنٹ تھی, اصلاحات آپ نے الیکشن کمیشن میں نہیں کی, جس کا خمیازہ آج آپ بھی بھگت رہی ہیں, ہم بھی بھگت رہے ہیں. جی اصلاحات جتنے بھی ابھی تک آئے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, اور یہ میں واضح کروں, ہم اداروں کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کا ہمیشہ احترام کیا ہے. جس طرح ملتے ہیں آپ کو, کبھی اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرتے, اور کوئی دنگا فساد, دروازہ توڑنا, کھڑکی توڑنا, یہ ہم نے کام کبھی نہیں کیا. الیکشن کے رزلٹ جیسے بھی ہوں ہم نے ایکسیپٹ کیے ہوں, لیکن میں پھر کہوں گی کہ ہم نے بہت سارے ریزلٹس کو ویلکم کیا ہے, اور جہاں جو جلدی آئے ہیں, بر وقت آئے ہیں,
चेयरमैन बिलावल ने भी कहा कि हम कोशिश करते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी रहे। 2013 के इलेक्शन को भी इस तरह एक्सेप्ट कर लिया था, हमें बहुत सवाल थे, लेकिन इतना तो सवाल उठेगा ना कि ये किस तरह चेंज हुआ रिजल्ट, और या तो सामने शफाफ कर दें, कोई हम हंगामा तमाशा नहीं करेंगे। चेयरमैन बिलावल ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम देख रहे हैं रिजल्ट्स को जैसे आते जा रहे हैं, लेकिन गुजारिश है कि ताख़ीर ना हो। इलेक्शन कमीशन के जो आप देखिए रिफॉर्म की बात आप जो कर रहे हैं, जितने भी रिफॉर्म्स हैं हम पार्लियामान के ज़रिए करते हैं जी, और जहां हमारे साथ कोऑपरेशन होता है वो हम पूरा कर लेते हैं। हमने बहुत दफ़ा इलेक्शन कमीशन के हवाले से और उसको ऑटोनमस करने, उसको खुद मुख्तार किया है, और ख़ुद मुख्तारी तो फिर मैं आपको बार बार मतलब कितनी दफ़ा वो खुद मुख्तार हैं, बसद एहतराम हैं, जो भी हैं, हमने ये रिफॉर्म ज़रूर किए। और फिर मैं कहूँगी कि हम इदारों को, अदालतों को, हमारे ख़िलाफ़ भी जजमेंट आए तो हम उनको एहतराम की नज़र से देखते हैं। हमारी पार्टी मुल्क में इंतशार नहीं चाहती। हम ये इलेक्शन हुआ है और ज़्यादातर मतलब कम से कम लाहौर में पूरा मनी था ज़्यादातर, ठीक है ना। तो हमारी बस गुजारिश थी कि हमने जो हमें जहां नज़र आ रहा है, या तो हमारे खदशात दूर कर दें, कह दें कि ये हुआ है, देखिए मैडम ये अमजद को बुला लें, जो भी यहाँ मौजूद हैं, कि ये चेंज हुआ है, ख़त्म हो गई बात।